ایک عورت میں 10 خوبیاں ہیں، 20 کمیاں ہیں، یا 20 خوبیاں ہیں 10 کمیاں ہیں، ایسی خامد ہے، ایسی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے۔ تو ہمارا معاشرہ یہ کہ جو اس میں کمی ہے اس کو پکڑ 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 اس کی باقی خوبیوں کو بھی ہم سنب کر دیتے ہیں اور ان کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ لیکن ایک خطا جس سے میں نے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا، میاں بیوی کو بکھرتے دیکھا، اولاد کو پریشان حال دیکھا، خاندان بکھر گیا، وہ یہ زبان کی تیزی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ان کا جی ضرور۔ تو آپ نے اس طرح کیا، زبان باہر نکالی، یوں پکڑا، پھر فرمایا کفھا اللہ، اور اس زبان پہ قابو رکھنا۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کا بول بھی پوچھا جائے گا، مواخذہ ہوگا؟ اور میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے، سب سے زیادہ۔ علماء نے لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن سے آدمی اگر نہ سنبھلا تو بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں ہر گناہ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر عادت پڑ جائے تو 2 گناہ ایسے ہیں جن کو بڑھاپے میں بھی آدمی نہیں چھوڑ سکتا، ایک نظر کا غلط استعمال اور ایک زبان کا غلط استعمال۔ تو میں مسرات سے بھی کہوں گا، مردوں سے بھی کہوں گا، خامد غصے میں آنا طبیعی چیز ہے، غصے میں بھی نہ ہاتھ اٹھاؤ، نہ ایسا جملہ بولو جس سے بیوی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہو اور آنسو بہا رہی ہو کہ میری یہاں شادی کیوں ہوگی۔ بیوی خامد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، غصہ آ گیا، تو ایسا لفظ نہ بولے جس سے خامن یہ کہے کہ میں بیوی ہو کر اس نے مجھے بے عزت کر دیا، میری توہین کر دی۔ اس سے پھر رد عمل بڑھ جائے گا۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی، موت تک رہے گی۔ کبھی ایسا جملہ نہ بولو جس سے اگلے کا دل کٹ کے رہ جائے اور اگلا ذلیل ہو کے رہ جائے، پارا پارا ہو کے رہ جائے۔ پھر اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے الزام، لوگوں کے بہتان، اس پر جب آپ کا سینہ تنگ پڑے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ آپ کی امت کو بھی پیغام ہے، آپ کو بھی پیغام ہے کہ آپ نے ان کی غلط باتوں کا جواب نہیں دینا۔ کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کریں، اس کی تسبیح پڑھیں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے سجدے بڑھائیں، سجدوں میں سر رکھیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ، مجھے یاد کریں، میری بندگی میں لگے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ میرا بلاوا آپ کے پاس آ جائے اور آپ اپنے رب کی رحمتوں میں آ جائیں۔